کرم ہو کرم میرے مولا، کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم۔ میں چاہوں گی آپ اور ایک ہمیں شعر اس میں سنائیں، میں چاہوں گی ایک شعر آپ مجھے اور سنائیں اس کا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں سب پہ تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعے کے بابرکت دن ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ مومنہ جب جمعے کا دن جمعے کے دن کے خطبہ دیا جائے تو اپنا کاروبار ترک کر کے مسجد کی جانب دوڑو۔ تو آپ یہ دیکھیں جمعے کے بابرکت دن ہے، جمعے کا کی نماز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو ساری نمازوں کا ہم سے جواب ہوگا، لیکن جمعے کا جو دن ہوتا ہے ہم عید کی طرح اسے مناتے ہیں، تو آپ اپنے سارے کام، ساری جو آپ کی مصروفیات ہو تو اسے ترک کر کے جو ہے نماز، اور خصوصاً اس کے لیے ایک یہ عید کا سماں ہوتا ہے ہم سارے مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین آج آپ کو بتا میرے ماموں کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اپنے ہر نماز میں یاد رکھیں، اپنی ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ اور جو ہے بس آپ لوگوں سے میں یہی چاہوں گی، کیونکہ آج کا شو، کیونکہ میرے جو ماموں ہیں میں ان سے بالکل ایک بچپن سے ان کے ساتھ رہنا، اور ان کے ساتھ جو ہے میرے والد کی جگہ تھے وہ، تو کل ان کا جو انتقال ہوا اس سے میں بہت زیادہ میں ڈس ہارٹ ہوں، اور آج کا شو بھی میرے لیے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بس امید کرتی ہوں آپ لوگ کا آج کا جو ہمارا شو وہ اچھا لگے۔ میں جو ہے میں چاہوں گی ہمارے ساتھ قرۃ العین موجود ہے، قرۃ العین میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بھی ہمیں کوئی جو ہے کلام سنائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جزاک اللہ قرۃ العین۔ کیا آپ کتنے ٹائم سے جو ہے نعت پڑھتی آ رہی ہیں؟ 3 to 5 ایئرس۔ تو ٹی وی چینلز پہ بھی آ کے آپ نے نعت پڑھی جی یا فرسٹ ٹائم ابھی آج آپ آئی ہیں؟ بہت سارے چینلز پہ میں نے پڑھا کافی ہے۔ چینل سے پڑھی ہیں، بہت پیاری آواز ہے۔ Thank میں you. چاہوں گی ربیہ آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں، کیا تعلیم ہے، نعت کے علاوہ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں اسی نیوز چینل میں ہوتی ہوں، اچھا رپورٹر اچھا اچھا اچھا، گریٹ۔ جی، اور باقی میں 9 سال کی عمر سے اس فیلڈ میں ہوں، نعت کی فیلڈ میں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا رپورٹنگ ہے، تو آپ کون سی جو ہے بیٹ آپ دیکھ رہی ہیں؟ ابھی میں بیٹ، بہت سی مختلف بیٹ ہیں۔ ابھی تو سیوریج پہ ہے جو اچھا، بہت سروس گندگی ہے۔ بلدیاتی نظام جی کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں آپ، زبردست۔ تو کیا کیا آپ نے دیکھا ہمارے ناظرین سے آج آپ کچھ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پاس بھی ابھی ہم کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بھی سیوریج اور واٹر کے اوپر ہی ہوگا، تو میں چاہوں گی آپ بتائیں، جو عوام تو فیلڈ میں ہوتی ہے، عوامی مسئلے مسائل کو آپ ہائی لائٹ کرتی ہے، کیونکہ ایک رپورٹر جو اس کی بھی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے، رپورٹر سے اینکر جو ہے وہ اپنی رپورٹ پوری، رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ تیار کر کے دیتا ہے، پھر اینکر جو ہوتا ہے اسے جو ہے ٹی وی پہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتا ہے، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ ایک مل کے ایک وہ رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گی آپ ہم سے جو شیئر کریں، جو آپ نے عوام کو دیکھا، ان کے درد، ان کے آنسو کو آپ نے دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے تو ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سیوریج کا بہت مسئلہ ہے، اور بہت گندگی ہے، جہاں بھی چلے جائیں، جس گلی میں بھی چلے جائیں وہاں گندے پانی ہے، اور اس سے بیماریاں، اور کرونا آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سی مختلف بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ آپ کون سے علاقے سے ہیں، کون سے علاقے کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہمارے پاس تو سینٹرل ہے۔ سینٹرل کو دیکھ رہے ہیں، تو سینٹرل میں کیا سب سے زیادہ مسئلے مسائل ہیں؟ مسئلے مسائل، ایک تو روڈ جو خراب ہیں، جہاں ٹریفک بہت ہوتا ہے، ابھی بھی ہم ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ گندگی، بس۔ ربیہ آپ مجھے بتائیں، ٹریفک کے نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر شخص کا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے باسز کو بھی یہی ایکسکیوز، اور ہمارے باسز جو ہے وہ اس طرح کے لیم ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ان کس طرح سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی پلان کیا ہوا؟ اگر آپ کو کبھی اس طرح کی جو ہے گورنمنٹ افسران کے جو ان کے آفیشلز ان کے سامنے بٹھایا جائے، تو آپ ان کو کس قسم کے پلانس بتائیں گے کہ آپ یہ کریں تو نظام ہمارا بہتر ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ٹریفک پولیس کو جگہ جگہ کھڑا ہونا چاہیے، جو کہ اب نہیں ہوتی، کہیں کہیں اچھے علاقوں میں وہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی، مطلب کراچی چلے جائیں، نیو کراچی چلے جائیں، سرجانی ٹاؤن، کہیں پہ بھی سگنلز تو ہیں ہی نہیں۔
صحیح. اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے روڈ صحیح ہوں گے پراپر طریقے سے تو آنے جانے میں بالکل بھی مشکل پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ربیہ, صحافت سے نعت کا سفر کیسے؟ 9 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم ریکارڈنگ کروانے گئی تھی. اچھا. تو وہاں سے مطلب پہلے تو میں نعت ریکارڈنگ کرواتی رہی, پھر اس کے بعد میں نے ہوسٹ کو دیکھا تو مجھ میں بھی تھوڑا سا جوش آیا کہ میں بھی یہ کر سکتی ہوں. گھر میں بھی بہت پریکٹس کی. اچھا. تو اس کے بعد ہوسٹنگ تو ابھی تھوڑا دور ہے, پر رپورٹنگ سے تھوڑا تھوڑا میں سیکھ رہی ہوں. اچھا, مطلب ابھی آپ سیکھ بھی رہی ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل. جی. جب آپ کو ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایریا میں, آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میری رہائش ابھی نیو کراچی میں ہے. نیو کراچی میں. تو جب آپ وہاں پر جاتے ہوں گے آپ اپنے ایریا کے مسئلے مسائل ہائی لائٹ کرتی ہوں گی یقیناً؟ جی 2 بار تو کیا ہے. اس کے بعد باقی سینٹرل ہے ہمارے پاس, کبھی کبھی وہاں جانا ہو جاتا ہے. کیونکہ نیو کراچی تو ایک بہت جو ہے مسائل کا بہت بڑا وہ گڑھ ہے. وہاں پہ تو عوامی مسائل انتہائیں, پانی کا نظام ہو گیا, کچرا, سیوریج, عوام تو وہاں پہ ان کا تو کافی آئے دن جو ہے میڈیا کے آگے وہ روتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے, ہماری بھی جو ہے سنوائی ہو, ہماری بھی کوئی مسئلے مسائل حل کرے. تو جب آپ اپنے ایریا میں اگر کچھ کرتی ہیں اور آپ کو جب وہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو کیسا لگتی ہے؟ کیونکہ صحافت کے لیے نا ایک آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو بس کوئی اپریشیٹ کرتے. صحافی جو اس کو کچھ نہیں چاہیے عزت, اور اس کو جو ہے ایک وہ چاہیے کہ آپ نے مقام تو خیر ظاہر سی بات ہے جب بندہ اسٹرگل کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ مل ہی جاتا ہے. لیکن جب آپ کو کوئی اپنا آپ کا جو سراہ ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتے طاقت ہوتی ہے کہ وہ دل کرتا ہے کہ آپ اور کریں اور کریں. بہت میرے جو علاقے کے لوگ ہیں بہت فخر کرتے ہیں کہ وہاں سے تو ہے نہیں کوئی میڈیا فیلڈ میں یا نعت خواں, تو مطلب بہت چاہتے ہیں مجھے. تو صحافت کا کیریئر کب اسٹارٹ کیا؟ 7 منتھ ہو گئے. 7 منتھ ہو گیا. ابھی تو آپ مطلب سیکھ رہی ہیں آہستہ آہستہ, ابھی نیا ہے آپ کا ایکسپیرینس. میں قرۃ العین آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا کرتی ہیں نعت خوانی کے علاوہ؟ میں ٹیچر ہوں. اچھا ٹیچر ہے. جی. تو جب آپ اپنے جب ٹی وی چینلس پہ جا کے پڑھتی ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا, مجھ سے کیسے فیل ہوتا ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ؟ نہیں نعت خوانی کا. 5 to 4. 5 to 4 years. زبردست. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہمارے پاس آج ہماری چینل کے, مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں نے آج دیکھا ربیہ وہ انٹرو کرا رہی تھی, مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے میری نظر نہیں پڑی ہو, لیکن ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی. اور ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. جو ہے میں جس طرح سے آج جمعے کا بابرکت دن ہے تو میں آج سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. اور میرے ماموں کا نام نوید اقبال صدیقی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ان پہ بھی جو ہے درود پاک پڑھ کے ان پہ جو ہے ان کو بخشیں اور ان کو اپنی خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں قرۃ العین آپ کے پاس آؤں گی. قرۃ العین سوری ربیہ, آپ ہمیں میں چاہوں گی ایک اور نعت ہمیں سنائیں بہت ہی خوبصورت آواز میں.
وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز سے آپ نے پڑھا, میری تو آنکھوں سے آنسو آ گیا. اور میں بھی یہی دعا کروں گی اللہ سے کہ جتنے مسلمان ہیں جب ان کا یہ وقت آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی سعادت ہمیں نصیب ہو, اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں تاکہ جو ہے جو ہمارے اعمال جو ہم دن بھر میں جو چلتے پھرتے جو ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے چلتے ہوئے ہمارے پیر کے نیچے اگر چوٹی آ جاتی تو اس کا بھی ایک گناہ ہے. چلتے ہوئے زمین پہ دیکھ کے چلا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے آس پاس والوں کا دل نہ دکھایا کریں. وہ قرۃ العین آپ کے پاس آؤں گی, آپ بھی ہمیں کوئی خوبصورت سی آواز بنا سنائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے, سرکار دو جہان پہ رب کا درود ہے, سرکار دو جہان پہ رب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اور اللہ کے شیر ہے کرار درود, اللہ کے شیر ہے کرار درود. حضرت حسن حسین کردار درود, حضرت حسن حسین کردار درود. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب
وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने देखा जुम्मे का बाबरकत दिन है, हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ नात ख़्वानी से किया। मैं चाहूँगी अब जो हम क्योंकि कराची में तो मसले मसाइल के अंबार हैं, लेकिन कराची सिंध में स्पेशली कराची में कितने मसले मसाइल हैं, आवाम किन किन मसाइल को फेस करती आज तक आ रही है, जिनको वोट दिए क्या उन्होंने उनके उम्मीदों को पूरा किया। लियारी की भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको अपने गेस्ट का जो है तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सर, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जी, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो लियारी में स्पेशली आपने बहुत सारे काम किए हैं, और कराची में तो वैसे भी पीपल्स पार्टी आपको जो है तनकीद का निशाना बनाती रहती है, उस हवाले से कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियारी के मसाइल पर गुफ्तगू से पहले तो मैं चाहूँगा कि आपसे दिली ताज़ियत की जाए। गुज़िश्ता दिनों आपके मामों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये एक हकीकत है कि इंसान दुनिया में आया है, उसने रुख़सत होना है, और अमूमन हम मौत को सबब में तलाश करते हैं, ये मुक़द्दर में है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी इसकी तैयारी की तौफ़ीक दे। लियारी की जहाँ तक आपने बात की, बहरहाल वो अपनी जगह मसाइल का गढ़ भी है, और बदकिस्मती ये रही है कि मसाइल लियारी के अंदर किसी अपोजिशन जमात की वजह से नहीं रहे, बल्कि मुस्तकिल इक़्तिदार में रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो ग्रास रूट लेवल से लेकर के सूबाई और फेडरल हुकूमतों तक रही, लेकिन लियारी को झोली भर भर करके माजी में इन्होंने वोट भी दिया, लेकिन लियारी के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। और बुनियादी तौर पर लियारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उससे भी लियारी का असर रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो तनकीद का निशाना बनाएगी, ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़ख़म हरे हैं जो अभी भरे नहीं, और मेरा ख़्याल है कि मुस्तक़बिल में भी भरने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लियारी के लोगों ने उनको खैरबाद कह दिया है। बिल्कुल, जैसे हम सबको ही पता है कि लियारी की आवाम ने आपको चुना, आपने लियारी में काफ़ी काम किया, और जो है आवाम जो है आपसे वहाँ पे खुश भी है। जमात इस्लामी, जिस तरह मैं देखती हूँ कराची में जगह जगह लिखा होता है कराची को हक दो, तो वाकई आप जो है जमात इस्लामी जो है कराची को हक दिलाने के लिए जो है खड़ी हुई है, डटी हुई है। तो लियारी में आप लोगों ने क्या क्या काम किया कि आवाम इतनी खुश है और चाहते हैं कि अगले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें आप लोगों का इंतखाब किया जाए? मैं जिस तरह आपने इब्तिदा में लियारी के मसाइल का तज़किरा किया था, जब मैं MPA का इंतखाब लड़ रहा था अपनी पार्टी की तरफ से, तो मैंने 2 नारे बुनियादी तौर पर लगाए थे। एक ये था कि मैं लियारी का फेस चेंज करूँगा। जो लियारी के बारे में परसेप्शंस हैं, उसका जो इमेज है बना हुआ, वो हक़ाइक़ के बरख़िलाफ़ है। लियारी मेहनत कशों का, ख़ुददारों का और मुख्तलिफ़ कल्चर से वाबस्ता लोगों की एक यूनिटी का एक मंज़र था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उसके ऊपर हावी थे, और तसव्वुर के साथ ही लियारी में का नाम आए तो लोग कहते थे कि जी यहाँ तो ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ सिर्फ मंशियात फ़रोश रहते हैं। तो मैंने जब ये नारा लगाया तो इस नारे की बहुत पज़ीराई थी, और लियारी के जितने आप कह लें कि जी मोहब्बत रखने वाले और उसको तरक्की के रास्ते पे देखने वाले थे, वो सब एक पेज पर मेरे साथ इकट्ठे हुए। हालांकि मैं ये कहूँ कि सूबाई असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शहर कराची में कहीं कैंडिडेट था तो वो हल्का इंतखाब मेरा था, जिसमें तमाम सियासी जमातों के कैंडिडेट्स मौजूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लियारी के लोगों ने मेरा साथ दिया, और आज मैं बहैसियत सूबाई असम्बली के मेंबर मैं उनकी आवाज़ बनकर ऐवान के अंदर मौजूद हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ की थी, जो लोगों से कमिटमेंट की थी कि मैं ना रोज़गार के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ और ना कारोबार के लिए आया हूँ, और मेरा मिशन ये है कि मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करके
اس کی طرز زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کروں. اور میں نے 4 گولز اپنے سیٹ کیے تھے اور میں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور الحمدللہ میں اس کے اوپر قائم ہوں کہ میں سندھ اسمبلی سے ملنے والی تنخواہ کو بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا. تو میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے اب تک ٹی اے ڈی اے ہو, میرا اسمبلی بزنس کے جو رقومات ملتے ہیں, جو تنخواہیں ملتی ہیں, یہاں تک کہ میڈیکل الاؤنس اور یہ ساری چیزیں, الحمدللہ کوئی 50 لاکھ کے لگ بھگ رقم ہے جو میں نے لیاری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لیاری کے لوگوں پر خرچ کرتی ہے. میں نے 4 گولز اپنے سیٹ کیے تھے کہ میں لیاری کے لیے ان 4 بنیادی چیزوں کے اوپر کام کروں گا. اس میں پہلا تھا کہ میں ایجوکیشن سسٹم کو درست کروں گا, اور کیونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر عمارات وہاں پر اسکولوں کی موجود ہیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن اور ریسورسز کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے برج کا کردار ادا کروں گا. دوسری چیز میں نے یہ طے کی تھی کہ میں ہیلتھ سروسز کے اوپر کام کروں گا, جو ایک زندگی کو بچانے اور سروائیول کے لیے بنیادی چیز ہے, اور الحمدللہ میں اس کے اندر کامیاب ہوا. اور میں نے آج لیاری جنرل ہاسپٹل کو بہت کم عرصے میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ 100% مسائل حل ہو گئے, لیکن ان 2.5-3 سالوں کے اندر 20 سال کی پچھلی کسر پوری کی ہے, اور اے ڈی پی اسکیمیں جو اس کی رکھی گئی تھیں, جو پینڈنگ تھیں, ان کو سب کو بحال کروایا. اور الحمدللہ آج لیاری جنرل ہاسپٹل شہر کے دیگر ہاسپٹلز کی رفتار کے ساتھ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ڈسپلن کو کنٹرول کیا, اس میں کچھ نئی اسکیمیں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر کے شامل کروائیں. لیاری ٹراما سینٹر جو ہے اس کی عمارت گزشتہ 7-8 سال سے زیر تعمیر تھی, لیکن میں نے کال اٹینشن, ملاقاتیں, توجہات دے کر کے میں نے جو کام 7 سالوں میں مکمل نہیں ہوا تھا, میں نے اس کو 7 مہینے میں الحمدللہ مکمل کروایا. اسی طرح این آئی سی وی ڈی کے اندر سیٹلائٹ پروگرام لے کر کے آیا, اینجیو پلاسٹی اور اس طرح کی جتنی چیزیں, الحمدللہ میڈیسن اسٹور ڈیولپ کیا, اور اس وقت لیاری کے اندر آئندہ آنے والے 3-4 سالوں کا میڈیسن اسٹاک وہاں موجود ہے. اچھا. اور اسی طرح جو اس کا وی سی ڈی جو ہے وہ اس میں نہیں, لیاری جنرل ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. اس وقت 12 شعبہ جات لیاری جنرل ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری کوشش ہے کہ ان سب کو بہتر کر کے جو فلو ہے سول ہاسپٹل کی طرف, جنا ہاسپٹل کی طرف, اس کو روکا جائے, اور کم از کم لیاری اور کماڑی اور بلدیہ کے جو لوگ ہیں یہاں اکوموڈیٹ ہو جائیں. تیسری چیز یہ تھی کہ میں لوکل سروسز کے اوپر کام کروں, کیونکہ جو بلدیاتی اسٹرکچر ہے وہ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ ریسورسز جو گراس روٹ لیول تک پہنچنے چاہیے تھے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے تھے. بنیادی طور پر سیوریج کا نظام تباہ تھا, پانی, پینے کے پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس طرح پورے شہر کے اندر لیاری کے اندر بھی تھا. اسی طرح روڈز نہیں تھے, پارکس تباہ تھے. تو میں نے اس کے اوپر مستقل اسمبلی کے ان قواعد کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر میں نے بزنس لے کر کے آیا, اور میں نے اے ڈی پی اسکیموں کے اندر کچھ پروجیکٹس دیے. الحمدللہ آج اس پہ ہم کامیاب ہیں کہ سندھ حکومت نے اس بات کو سنا, لیاری کی آواز کو, اور اس وقت لیاری کے اندر کوئی 7.5 کلومیٹر واٹر ڈریننگ لائن جو ہے ہم اوور گراؤنڈ کے پروجیکٹ کے اوپر ہیں, وہ ٹینڈر ہو گیا ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لیاری کے اندر سیوریج کا جو اسٹرکچر تھا وہ عبدالستار اغوانی صاحب جب میئر تھے 82 میں, تو اس وقت فلوٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, تھوڑی بہت مینٹیننس کے نام سے کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا. تو میں نے ان ساری لائنوں کو جو آپ کہہ لیں کہ لنک لائنیں ہیں اور پمپنگ اسٹیشنز کو جاتی ہیں, ان کے اوپر ایک پرپوزل دیا سندھ گورنمنٹ کو, اور کیبنٹ کے اندر گیا اور وہ اے ڈی پی میں شامل ہوا. اب ہماری جو سیوریج کی 18 اور 24 ڈایا کی لائن تھی, اب وہ 36 ڈایا کی لائن میں چینج ہو رہا ہے. جس طرح آبادی بڑھی ہے اسی طرح ہم جو سیوریج پمپ ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ مستقل سندھ حکومت سے یہ رہی ہے, اور میں اس کے اوپر احتجاج بھی کرتا رہا ہوں اور درخواست بھی کرتا رہا ہوں
کہ لیاری کے اندر جو ہے وہ پارکوں کی جو سہولت ہے اس کو، کیونکہ گنجان آبادی ہے، چھوٹے گھر ہیں، تو اس کے لیے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، انٹرٹینمنٹس کے لیے اور ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ کام کیا جائے، اس کے اوپر کچھ اسکیمیں دی ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی بڑھیں گی۔ چوتھی چیز تھی کہ میں یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کروں، اور کیونکہ لیاری کے اندر اس وقت بھی اسپورٹس کی آپ گراؤنڈز جو ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بابو غلام حسین بلوچ صاحب جب ایم پی اے جماعت اسلامی کے 85 میں منتخب ہوئے، کچھ عبدالستار اغوانی کے وقت میں ڈیولپ ہوئے، لیکن وہ آج بھی ریسورسز کے لیے محروم تھے۔ بچے کھیلنے کے لیے، نوجوان کھیلنے کے لیے فٹ بال کی ایک پوری انڈسٹری ہے وہاں پر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لیاری ایک منی برازیل ہے، اور اس وقت بھی میں یہ کہوں کہ کوئی 8 سے 10 ہزار یوتھ جو ہے وہ براہ راست ان گراؤنڈ سے وابستہ لیاری کے اندر ہے، لیکن ان کے پاس شوز نہیں ہوتے، ان کے پاس فٹ بالز نہیں ہوتی، ان کے پاس کٹس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، جمناسٹک کا بہت بڑا، باکسنگ کا بہت بڑا، سائیکل ریس کے حوالے سے بہت زیادہ وہاں پر دلچسپی لوگوں کی موجود ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کھیل سے متعلق امور ہیں جس کے اوپر، اسی طرح ٹیکنیکل سائٹ کے اوپر بھی وہاں یہ ضرورت ہے کہ، اور میں نے یہ اپنے منشور میں انتخابی شامل کیا تھا کہ میکینک کا بچہ میکینک نہیں رہے گا بلکہ اس کو میکینیکل انجینئر بننا چاہیے، اور معمار کا بچہ جو ہے وہ مستری اور مزدور کی حیثیت سے متعارف نہیں ہوگا بلکہ اس کو سول انجینئر کے نام سے مشہور ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور میں پیپلز پارٹی کی ہی دی ہوئی ماضی کی اسکیمیں جو سرد موری کا یا گرد میں ٹی وی فائلوں کی صورت اختیار کی گئی تھیں، میں اس کے اوپر مستقل کام کر رہا ہوں۔ بلاول انجینئرنگ کالج کا پروجیکٹ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے وقت کے اندر اناؤنس کیا تھا، لیکن تاحال اس کی جگہ مختص نہیں تھی، تو اس کے اوپر میں نے ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اسمبلی میں کال اٹینشن دے کر کہ اس کے اوپر ورکنگ شروع کروائی ہے۔ اسی طرح اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا، ٹیکنیکل اسکولوں کو لانا، ووکیشنل سینٹر کو لانا، یہ تو وہ سائٹ ہے جس کو میں حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، جس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ جی بہرحال جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم موسمی لوگ نہیں ہیں، بلکہ 12 سال کے 12 مہینے اور 365 دن جو ہے وہ ہم اپنے ریسورسز اور اہل خیر کے ریسورسز سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویلفیئر پروجیکٹس کے اوپر کام کریں۔ میں آرفن کے پروجیکٹ پہ لیاری کے اندر کام کر رہا ہوں، 400 بچے اس وقت ہماری کفالت میں ہیں موجود، جن کو ماہانہ مشاعرہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ویلفیئر پروجیکٹس میں ہیلتھ کے اوپر سفید موتی کا آپریشن کا ایک پورا ہم نے کام شروع کیا 6-8 سالوں کے اندر، اور اس وقت کوئی 16,000 لیاری کے لوگ ہیں جن کا فری آپریشن میں نے کروایا ہے آنکھوں کا، اور 5 میرے میڈیکل سینٹرز وہاں چل رہے ہیں جو صرف اس وقت اس مہنگائی کے دور میں جہاں حکومت نے 500% دوائیوں کی رقم میں اضافہ کیا ہے، ہم 30 روپے میں آپ کہہ لیں کہ جنرل فزیشین، آرتھوپیڈک، پیٹس، آئیز، ای این ٹی اور گائنی، ان سب چیزوں کا ہم میڈیکل او پی ڈی چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں چلا جی 30 روپیز میں۔ زبردست، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں عوام جو ایک وقت کی روٹی ان کو نصیب ہو جائے، اپنی دوائیاں، میڈیکل تو بہت دور کی بات ہے۔ لیاری کے نوجوان جو ہے ان میں بھرپور ٹیلنٹ ہے، جس طرح سے رشید صاحب نے ذکر کیا، ہماری جو حکومت ہے اس کی طرف ان کا جو کوئی رجحان نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا فٹ بال، ان کا کافی انٹرسٹ ہے میں نے دیکھا، اور یہ لوگ کافی ہمارے چیمپئنز بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کافی اپنے شیلڈز، ٹرافیز وغیرہ بھی جو ہے حاصل کی ہیں اپنے سارے اولمپک وغیرہ ایکٹیویٹیز میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اس کی طرف تھوڑا توجہ نہیں دے رہی ہے، تو وہاں پہ جو گراؤنڈز وغیرہ ہیں ان کے لیے کچھ آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مزے کا خیز بات بتاتا ہوں، جب میں ایم پی اے بنا تو میں صرف اسمبلی کے اجلاسوں میں نہیں جاتا، باقی میں لرننگ پیریڈ میں بھی ہوں، اور میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیتے ہوئے میں نے ماضی کی چیزوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تو جب میں نے اے ڈی پی اسکیمیں دیکھی تو اے ڈی پی اسکیموں کے اندر لیاری کے فٹ بال گراؤنڈز کے لیے 5 کروڑ 72 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے، اور اس اے ڈی پی اسکیم کے اندر وہ یہ چاہتی تھی حکومت کہ فٹ بال گراؤنڈز کو گراسی کرے، لیکن 4 سال وہ اسکیم رہنے کے باوجود اور اس میں 2 کروڑ کوئی 65 لاکھ روپے خرچ ہونے کے باوجود
مجھے لیاری کے 11 گراؤنڈ میں سے کسی گراؤنڈ میں گھاس کی کوپل بھی نظر نہیں آئی. بالکل ایسے ہی تو میں نے خود دیکھا ہے. اخراجات ہو رہے تھے, کام نہیں ہو رہا تھا, لیکن میں نے اس کے اوپر جب پریشر ڈالا تو آج الحمدللہ اسی گورنمنٹ کے لوگوں نے وہاں پر 2 فٹ بال گراؤنڈز ہیں کہ جس کو گراسی کیا ہے. ٹھیک ہے کہ جو متوقع جگہ تھی اس کے اوپر وہ کام نہیں ہوا, کیونکہ اس کے اوپر لیاری کے نمائندہ بات کر رہا تھا کہ یہ اسکیم اس جگہ کی ہے, لیکن بہرحال میں کہوں کہ دیر آئے درست آئے, اور لیاری کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر کام شروع ہوا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے طور پر اسپورٹس پیرنٹس کلب جو ہے وہ بنایا ہے, جس میں ہم لوکلی جو یوتھ ہے جو چاہتی ہے کہ کسی قسم کی سپورٹ, تو ہم اس کو اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, لیاری کے نوجوانوں کے لیے کیا آپ لوگوں نے وہاں پہ کام کیا ہے؟ میں آپ کے اس توسط سے بہرحال اس کے اوپر میں 2 میسج بھی دینا چاہوں گا. بالکل میں چاہوں گی کہ ایک تو لیاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو تمام مسائل کی جڑ بنتا ہے وہ وہاں منشیات فروشی اور اس کا استعمال ہے. ماضی کے اندر گینگسٹرز ہوں تو وہ اسی کی پیداوار ہیں, اور آج اگر نوجوانوں پر یہ لعنت مسلط ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سرکاری سطح پر علاج کی سہولت بھی موجود نہیں. اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک ریزولیشن پاس کروائی, پھر اس کے بعد وہ قانون سازی کی طرف گیا, اور پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کے اندر بہتری بھی آنا شروع ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اور ملک کے ادارے اس مسئلے کو کنٹرول کر لیں اور روزگار کی طرف میرٹ کی بنیاد کے اوپر ایک عام آدمی کو روزگار میسر آ جائے تو اس کے نتیجے میں باقی بہت سارے مسائل ہیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی ہے, اور حکومتیں جس کی بھی ہوں, خصوصاً پیپلز پارٹی کا تو طریقہ اور طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ نوکریوں کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے جو پارٹی عہدیدار ہیں, جو حق ہے ایک عام نوجوان کا سرکاری ملازمت میں حصہ, وہ نوکری بھی جو ان کے عہدیداران ہیں وہ 5-5 لاکھ سے 20-20 لاکھ روپے میں فروخت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے نتیجے میں بھی غیر یقینی کی کیفیت میں بہت سے نوجوان ان کے اپنے ورکرز مجھ سے آ کے ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں عہدیدار کو جو ہے وہ بیانے کے طور پر 2.5 لاکھ روپے دے دیے ہیں, اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں پیون کی نوکری تمہیں دوں گا, یعنی 1 گریڈ اور 2 گریڈ کی, اور نوکری دینے کے بعد مجھے 2.5 لاکھ روپے اور ادا کرنے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں, میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, 2.5 لاکھ روپے پیون افورڈ کر سکتا ہے, اس 2.5 لاکھ کے عوض ان کو کتنے ان کی ماہانہ انکم ہوگی, آپ یہ سوچیں. اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, اور میں یہ میسج جو میں کہہ رہا تھا کہ دینا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمتوں پر لوگ موجود ہوتے ہیں, 5 انگلیاں بہرحال برابر نہیں ہوتی, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایک عمومی رائے یہ بن گئی, سوچ بن گئی ہے کہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے بعد سرکار کا کام نہیں کرنا اور وہ زندہ باد اور مردہ باد کے ویژن کے اوپر لگ جانا. تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر اس طرح جو سفارش کا کلچر ہے, پرچی کا کلچر ہے, اس سسٹم کو لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے. اور میں یہ ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں, کہ جن کی مائیں جو ہے فشریز میں جا کر جھینگا صاف کر کے اور ڈیلی ویجز کے اوپر 400-500 روپے کی دہاڑیاں لے کر کے آتے ہیں. جو کمیٹیاں جن کی نکلتی ہیں تو وہ مستقبل کو سہانا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں. کوئی اپنے ماں کی چوڑیاں جو ہے وہ فروخت کر کے یہ ملازمت کی رقم دے چکا ہے, اور دیکھ کر کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے جو وفادار قوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا طرز عمل درست کرنا ہوگا, اور قوم کو بھی اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کب تک لوگوں کی خوشامد اور مصنوعی سہاروں کے ذریعے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. لہٰذا اپنی مدد آپ بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے ہوا کے نام سے ایک روزگار پروجیکٹ بھی اپنا شروع کیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے وہ نوجوان کہ جن کو سپورٹ کیا جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. سیور میکینک کا کوئی کام کر سکتا ہے, کوئی فنگر چپس کا اسٹال لگا سکتا ہے, یعنی چھوٹے روزگار جس کے اندر 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کی
سپورٹ ایشورٹی کے ساتھ کہ وہ ارننگ کے ساتھ اس کو لوٹائے گا اور اس کے بعد پھر نئے لوگ اس پروجیکٹ میں شامل ہو کر کے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حد تک اس طریقے سے بوجھ بانٹا بھی جائے, لیکن یہ حل نہیں ہے. حل تو ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اور میں مستقل یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے, شفافیت آنی چاہیے, اور جس طرح کراچی کو حق دو کا ہمارا نعرہ ہے اور ہم اس کے اوپر کمپین کر رہے ہیں پورے شہر کے اندر, کیونکہ کراچی جو ہے وہ اس وقت 90% ریونیو جنریٹ کر کے سندھ کو دیتا ہے, 67% ریونیو یہ فیڈرل کو دیتا ہے, لیکن اس کو حصے میں بدل کے اندر وعدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا, بالکل ٹھیک, دلاسوں کے علاوہ کچھ بالکل نہیں ٹھیک ہے سر. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جماعت اسلامی نماز جمعہ کے بعد جو ہے آج کراچی میں دھرنا کرنے جا رہی ہے, کن کن مقامات پہ کرنے جا رہی ہے, ہم یہ ایک بریک کے بعد ان سے سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. جیسے میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا, کراچی میں جماعت اسلامیہ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. کن مقامات پہ کرنے جا رہی ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج کراچی میں پروٹیسٹ ہونے والے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے. رشید صاحب آپ مجھے بتائیں, جیسے کراچی میں آج جماعت اسلامی جگہ جگہ پہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا مطالبات ہیں جن کی وجہ سے آج جماعت اسلامی دھرنا کرنے میں مجبور ہو گئی ہے؟ ایک تو میں اس حقوق کراچی کی کمپین کے اندر, اور میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے وہ شارع فیصل پر PCHS کے مقام کے اوپر ہے, اور میں چاہوں گا کہ اطراف کے کم از کم شہری اس کے اندر ضرور شریک ہوں اور اپنی آواز ہمارے ساتھ ملائیں اور ہماری آواز کو ارباب اختیار تک لے جانے میں مدد کریں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حقوق کراچی کی جو کمپین ہے وہ بنیادی طور پر ہم وہ 4 چیزوں کو لے کر کے اس وقت چل رہے ہیں. ویسے تو مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ تو فیڈرل حکومت سے اور ملک کے اداروں سے ہے کہ ہمیں گنا درست ہے, یعنی 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ایک تو ریسورسز نہیں دیتے, ہماری گنتی بھی نہیں کرتے, ہمیں تسلیم بھی نہیں کرتے, اور 1.5 کروڑ آبادی بتائی جا رہی ہے. جہاں آپ نفس گنیں گے تو پھر آپ پر کیپیٹا بجٹ کیسے دیں گے, پھر ریسورسز کیسے ڈیولپ ہوں گے, اور کس طریقے سے پروجیکٹس مکمل ہوں گے. ہم نے اس کے اوپر دوسری جو بات کی ہے کہ وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ با اختیار بلدیاتی نظام آئے, اور ایسا بلدیاتی نظام آئے کہ جس کے اندر یہ جتنے محکمے ہیں یہ سب جواب دیں ہوں. اس وقت آپ علاقوں میں چلے جائیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پہلے روتے تھے کہ لیاری اور اورنگی کے مسائل ہیں, اس وقت تو لیاری کے ڈیفنس کا بھی مسئلہ موجود ہے. لیاری کے ناظم آباد اور گلستان جوہر اور سوسائٹیز کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے, شاہ فیصل اور ملیر کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر اس بلدیاتی نظام کی آپ کہہ لیں عدم فعالیت اور غیر سنجیدگی اور بے اختیاری نے اداروں کو, محکموں کو جو موزور کیا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بالکل صحیح کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے ایک تو اپنے اس کو اربوں روپے کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف عملے کی عیاشی کے اندر اور جو آپ کہہ لیں کہ نچلی سطح پر جو آپ کہہ لیں کہ سینیٹری ورکرز ہیں ان کی بدمعاشی کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا سر. گلستان جوہر 1 2 3 6 7 میں نے خود جا کے وزٹ کیا ہے. انہوں نے اللیگل کنیکشنز ڈالے ہوئے وہاں پہ, انہوں نے کئی فٹ جو ہے روڈ کٹنگز کی ہوئی ہیں, اس میں جو ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں. پیسے لینے کے بعد جو ہے وہاں پہ یہ لائن جو کنیکٹ کر کے دیتے ہیں, اور انہوں نے بیچ میں سے لائن کاٹ دی ہے. آپ تو ان کی بات کر رہی ہیں, ایکسیئنس جو ہے وہ سب ملے ہوئے, وہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ اللیگل سارے کام کروا رہے ہیں. دیکھیں میں تو بے باک آدمی ہوں اور میں بہت کھل کے میں بھی سر بہت کھلی بات کرتی ہوں, چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, عوام کے لیے میں سچ بولوں گی کہ میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور کے اوپر واٹر بورڈ کے اوپر اپنی تنخواہ اس کے کام اس کو مختص رقم کے ساتھ انہوں نے وہ کام نہیں کیے, اور میں 2.5 سال کے بعد میں نے بجٹ سیشن میں واٹر بورڈ کی فائلیں ایوان کے اندر پھاڑ کے پھینکی ہیں حکومت کے سامنے کہ یہ اس محکمے نے اپنا ظلم اس طرح اندھی مچائی کہ میں 2.5 سال تک ان کے دفاتر میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک واٹر بورڈ کی فائل ہے جس کے اوپر MD کے دستخط, جس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے, جس کے اوپر فنڈ ایلوکیٹ کر دیا گیا,
جس کی فنڈز ریلیز ہو گئے جی لیکن اس کے اوپر ایک گٹر کا ڈھکن بھی مین ہول کا عملی طور پر ریلیز نہیں ہوا. اور کمٹمنٹ کے مطابق کیونکہ پبلک کا نمائندہ ہوں تو میں نے اپنی سیلریز سے ان کو مسائل کو حل کیا. اور اس وقت واٹر بورڈ کے اوپر میری تنخواہوں کے 35 لاکھ روپے واجب الادا ہیں کہ جس کو انہوں نے ادا کرنا ہے. اچھا. اور اس کے شواہد میرے پاس موجود ہیں. چلیں میں اس کا رونا نہیں روتا, میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر حکومت سے اور اس کے محکمے سے کہ K4 کا پروجیکٹ کیوں نہیں مکمل ہوا. K1, K2, K3 یہ سب جماعت اسلامی کی میئرشپ کے اندر مکمل ہوا. K4 نعمت اللہ خان پرپوز کر کے گئے. آج ان کی حکومت کو گئے ہوئے 16 سال 17 سال ہو گئے نعمت اللہ خان صاحب کی. K4 کا پروجیکٹ یعنی ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. دوسری طرف جو ڈریننگ لائن ہے وہ سب ڈیمیج ہیں. یعنی اس وقت پینے کا پانی آپ کی ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ 80% آلودہ پانی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مینٹیننس کی رقم سے پانی کی لائنیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور سیوریج اور ڈرنکنگ واٹر کو الگ کیا جا سکتا ہے, وہ نہیں ہو رہا. دوسرا مسئلہ ہائیڈریشن کے ذریعے ہمارے کراچی کے شہریوں کا پانی فروخت کیا جاتا ہے. ایک طرف وال سسٹم کے ذریعے, ایکسینس کے ذریعے, اپنے ٹیکنیکل عملے کے ذریعے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پانی ہونے کے باوجود بھی پانی میسر نہیں. اتنی بارشیں ہوئی ہیں, ہب ڈیم جو ہے وہ اپنے لیول سے اوور فلو ہو گیا تھا, لیکن آج اورنگی ٹاؤن کے اندر پانی نہیں ہے, منگو پیر کے اندر پانی نہیں ہے, سرجانی کے اندر پانی نہیں ہے, نیو کراچی کے اندر پانی نہیں ہے, نارتھ کراچی کے اندر پانی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں جو کینجر جھیل سے براستہ پانی آتا ہے ہمارے پاس, گلستانی جوہر میں نہیں ہے, ملیر میں نہیں ہے, شاہ فیصل میں نہیں ہے. ڈیفنس کینٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے اور مثالیں لوگ دیتے ہیں. اور آج بھی جب عوام بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو ڈنڈا پیر کو یاد کرتی ہے, لیکن جو براہ راست ڈنڈا پیر کے ماتحت ادارے علاقے ہیں وہاں پر بھی آج بھی ٹینکرز کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے. گلستان جوہر کی کیفیت یہ ہے, لیاری کی کیفیت یہ ہے, صدر ٹاؤن کی کیفیت یہ ہے, رنچھوڑ لائن اور گارڈن کی کیفیت یہ ہے کہ پانی موجود نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, بانگ دوہل یہ کہتا ہوں کہ پوری کمیشن مافیا ہے. یعنی ایک گلی کے اندر جمعدار واٹر بورڈ کا, اس سے لے کر کے ایم ڈی تک اور ایم ڈی سے لے کر کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک ایک ایک فائل کے اوپر پرسنٹیج وصول کرتے ہیں. میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں اور یہ کام نہیں کرتے. یہ کام نہیں کرتے. میں اے ڈی پی اسکیموں کے اندر دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا بھائی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ 80 ملین روپے رکھے گئے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ 108 ملین روپے رکھے گئے ہیں. کس لیے؟ مینٹیننس کے لیے, نئے پروجیکٹس کے لیے نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایکسین کو ماہانہ جو ریسورسز فراہم کیے جاتے ہیں وہ 20 لاکھ سے زائد روپے کی رقم ہے, جو صرف گٹر کے مین ہول کو اس کو کور دینے کے لیے ہے, سویپرز کو ونجی اور بیلچا دینے کے لیے ہے, لیکن وہ کام نہیں ہوتا. اس وقت سویپرز کی کمی ہے, شارٹیج ہے. ظاہر سی بات ہے زندہ تو کسی نے نہیں رہنا. ایک بدقسمتی رہی کہ پہلے لوگوں نے سیاسی بھرتیاں کی اور جو بھرتی کی تھی اس کے اندر بھی آدھے سے زیادہ لوگ مر گئے, ریٹائر ہو گئے. اور ان کی جگہ ہوتا یہ ہے کہ پھر سیاسی حکومتیں اور سیاسی اثر و رسوخ پر بیٹھنے والے لوگ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ اپائنٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ جمعدار کی نوکری پر آئے ہیں تو آپ کو کام بھی جمعدار کا کرنا ہے. آپ امریکہ اور واشنگٹن میں اور جاپان میں جا کر کے اگر واش روم صاف کر سکتے ہیں تو آپ کو کراچی کی اپنی گلیوں اور اپنے گھر کو صاف کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے یہ کیوں طے کر لیا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اقلیت کے لوگ کریں گے؟ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جب آپ نوکریوں کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, تو پھر کام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک طرف اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اس شارٹ فال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو لیبر کا شارٹ فال اس وقت آیا ہوا ہے کہ نیچے لوگ موجود نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. اور اس وقت جہاں پر یعنی پورے ٹاؤنز ہوتے ہیں, 12 15 یو سیز ہوتے ہیں, 48 وارڈز ہوتے ہیں, 700 سے زیادہ وہاں پر بلاک کوڈ یا بلاکس ہوتے ہیں, اور آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو ایک ایک ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ 50-60 ہزار مین ہول ہیں جن کو صاف کرنا ہے, ڈریننگ لائنز ہیں, لیکن وہاں پر سویپرز کی تعداد پورے ٹاؤن کے اندر 20 ہے. تو 20 افراد
جہاں پر 1980 کے اندر صفائی کے سینیٹری کے نظام کے اندر ایک یونین کونسل کے اندر 100 افراد کا عملہ موجود تھا. آج آپ کہہ لیں کہ جی آج سینیٹری ورکرز ہوں, کنڈی مین ہوں, ان سب کو ملا کر ایوریج 20 افراد یونین کونسل کے اندر بن رہے ہیں, تو صفائی کیسے ہوگی؟ یہاں آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں, اس کا استعمال مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے. اور اس وقت کرپشن کا اگر کہیں طوفان موجود ہے تو وہ سب سے بڑا محکمہ اس وقت واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. سر آپ ان کے اپنے گورنمنٹ کے دفاتر چلے جائیں, وہاں پہ جو واش رومز بنے وہ کلین نہیں ہے تو عوام کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے؟ جہاں پہ خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کی جگہ یہ صاف نہیں کر سکتے تو عوام کی جگہ کیسے صاف کریں گے؟ عوام کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت تو میں تو براہ راست ان باتوں کا گواہ ہوں کہ یہ بغیر کمیشن کے اپنی کرسی پر بھی آ کے نہیں بیٹھتے جس کی تنخواہ لیتے. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. واٹر اینڈ سیوریج کا جیسے عوام پانی کے لیے پریشان ہے, بوند بوند شہری جو ہے پانی کے لیے ترس رہا ہے, پانی پرچیز کرنا پڑ رہا ہے. ٹینکر مافیا نے راج اپنا کیا ہوا ہے گلستان جو آپ دیکھیں پورا ہائیڈرنٹ جو پورا انہوں نے پورا روڈ ڈیولپ کیا تھا, لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے ٹینکرز کے گزرنے کی وجہ سے روڈ پورا جو ہے ٹوٹ کا شکار ہوا ہوا ہے. پانی وہاں پہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے گلستان جو ہے, پانی کی قلت ہوئی ہوئی ہے, آپ جانتے ہوں گے ساری چیزیں. ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے جو ہے ان کی روک تھام کے لیے ہمیں ایکشن لینی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے ہماری عوام نے, میڈیا نے بہت کوششیں کر لی ہیں, آواز اٹھائی ہے, ہر سطح پہ آواز اٹھائی ہے, ہر جگہ پہ اپلیکیشنز لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کے جو ایم ڈی صاحب ہے وہ ان کی خود سرپرستی کر رہا ہے, اور ان کے پیچھے کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ دیکھیں میں تو یہ اس کا یقین رکھتا ہوں اور پریکٹیکل ہوں کہ کوئی محنت رائے گا نہیں جاتی. اور اگر آپ نے کوشش کی ہے, آپ میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا رہے ہیں, میں ایوانوں میں اٹھا رہا ہوں, پبلک میرے ساتھ کھڑی ہے, ہم سڑکوں پر نکال رہے ہیں, بظاہر مشکل عمل لگتا ہے, آدمی وقتی طور پر اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خلوص میں اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ رائے گا نہیں جائے گی اور اس کے نتیجے میں بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے. میں اس وقت اپوزیشن ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو 30 سالوں میں ڈیولپمنٹ کا کام ان حکومتی نمائندوں نے نہیں کیا تھا, آج میں نے اپوزیشن ممبر کی سیٹ پہ بیٹھ کر کے وہ کام اس کی رفتار بڑھا کر کے شروع کروایا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پبلک میرے ساتھ رہی, اور ہم تو یہ پورے کراچی کے لوگوں کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں کہ حق دو کراچی کو, اور یہ حق دو کراچی کی آواز کے اندر اگر پبلک نے اپنی آواز ملائی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنی طاقت کے ساتھ, تو ہم ان کو ان کی آسائش گاہوں میں رہنے نہیں دیں گے. ہم ان مسائل کو حل کر کر دم لیں گے. اور پریکٹیکل یہی ہے کہ جد و جہد کے نتیجے میں, تحرک کے نتیجے میں ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اور قانون کے اندر وہ سارے آپ کہہ لیں کہ جی اختیارات اور حقوق پبلک کو حاصل ہے کہ جس کو استعمال کرنا چاہیے. میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر تو آیا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں سندھ کی عام آدمی کا نمائندہ ہوں. اور اس وقت پورے سندھ کے اندر عام آدمی کی نمائندگی اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری تربیت جماعت اسلامی کے اس ماحول میں ہوئی, اور لیاری کے محبت کرنے والے ملٹی کلچرز لوگوں کے اندر ہوئی, مختلف قوموں کے ساتھ بستا رہا, اور آج میں ان سب کی آواز بن کر موجود ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پبلک کو یہ چاہیے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے بڑی جرات کا مظاہرہ کرے. جو ذاتی بینیفٹ کی سوچ ہے اس سے نکل کر کے اجتماعی مفاد کے لیے سوچنا بھی چاہیے, اور اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار بھی کرنا چاہیے. بالکل سر, آپ نے کراچی میں جو ٹریفک جام ہے اس کے لیے بھی کافی آواز اٹھائی ہے, کوئی آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر؟ اس میں دیکھیں میں ابھی گزشتہ دنوں لاہور تھا, تو دیکھیں لاہور بھی ہمارا شہر ہے, اور پنڈی بھی ہمارا شہر ہے, اور پشاور بھی ہمارا شہر ہے. اگر وہاں جو ہے وہ بس سروسز کا نظام, میٹرو سروسز آ سکتی ہیں, میٹرو ٹرینز چل سکتی ہیں, تو کراچی کے اندر کیوں نہیں چل سکتی؟ گرین لائن اور اورنج لائن کیا جو آپ کہہ لیں کہ پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد جو ہماری رئیسی سڑکیں تھیں چلنے کے لیے وہ بھی ختم کر دی ہیں. اور اس وقت آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا کہ شہر اور دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے, اور ہمیں یہ اس وقت جو ہے وہ چنگچی پر لے آیا ہے کہ اس وقت پورا کراچی چنگچی پر سفر کر رہا ہے. اور یہاں پر جو ہم نے اپنے دور گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ گرین لائن جو بسیں لے کر کے آئے تھے CNG,
وہ 200 بسیں جو ہے وہ کباڑ کی نظر کر دی گئیں. اس وقت آپ کہہ لیں کہ W11 کے علاوہ اور ایک دو اور مزدہ روٹ کے علاوہ کوئی روٹ موجود نہیں ہے. اس وقت مجموعی طور پر پورا شہر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سفر کر رہا ہے یا تو اپنی ٹانگوں پر یا اپنی چنچی پر. اس وقت ہم نے اس کے اوپر مستقل میں نے اسمبلی فلور کے اوپر بھی بات کی ہے, اور پھر یہ جو 1100 ارب روپے کا پیکج فیڈرل گورنمنٹ لے کر کے آئی تھی کہ کراچی کو کیا دیں گے, تو شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ کی طرح جس طرح قوم کو چونا لگاتے رہے تو انہوں نے دوبارہ لگایا اور پرانے ڈبوں کو کلر کر کے, جہاں ماضی کے اندر ریلوے منسٹر رہے تو شادی ٹرینیں چلا دی تھیں, اور اس دفعہ منسٹر بنے تو انہوں نے سرکولر ریلوے چلا دی. لیکن وہ سرکولر ریلوے جہاں چل رہی ہے وہاں کے جو پلیٹ فارم جو کراچی کے اندر بنے ہیں وہ تو اس وقت منشیات فروشوں کا یا منشیات پینے والوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت سندھ, جو پچھلے دنوں بھی ہماری اسمبلی بزنس کے اوپر ایک کوسچن آور تھا, اور وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ سے میں نے اس کے اوپر بہت ساری ملاقاتیں بھی کی ہیں, انہوں نے بہت ساری کمٹمنٹس بھی کی ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومتوں میں اگر اختیارات کے ساتھ انہوں نے سروائیو کرنا ہے آگے تو ان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے. اور یہ شہر کی بنیادی سہولت ہے کہ جس کو ہنگامی بنیادوں پر نورا کشتی سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نکل کر مسئلہ حل کرے. بالکل سر, تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ اتحاد, اس کا کیا نام ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر اقتدار میں رہنے والی یا اس وقت اقتدار میں رہنے والی یہ انجمن مفادات کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک انجمن ہے, مشترکہ مفادات کی انجمن آپ کہہ لیں کہ یہ ہے, اور یہ سارے لوگ اقتدار کے بغیر ان کو آکسیجن نہیں آتا. تو ایم کیو ایم اقتدار کے اندر موجود رہی ہے اور ہے, اس کے باوجود بے اختیاری کا رونا, میں بے اختیاری کا رونا نہیں رو رہا, یعنی جس کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے, لیکن میں اگر حق پر ہوں اور سچ پر ہوں تو میں بانگے دوہل حق اور سچ پر ہوں. یہ فیڈرل گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر کراچی کی گنتی نہیں کروا سکتے, مردم شماری نہیں کر سکتے, تو ان کو حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے. یہ حکومت سے الگ صرف وزارتوں کے کوٹوں کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, کراچی کے ریسورسز بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے. تو یا آپ کہہ لیں کہ دھمکیاں بھی اسی وقت دی جاتی ہیں کہ ہم کریں, کیونکہ فیڈرل حکومت کو سب جانتے ہیں کہ گنتی کے 6-7 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تو وہ 6-7 ووٹ جس کے ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتا ہے اور اپنا شیئر لیتا ہے. تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو حکومتوں میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور کراچی کے ساتھ اپنا اسٹیک بتاتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جی یا تو مسائل حل کریں یا آ کر کے میرے ساتھ اپوزیشن بینچوں کے اوپر مستقل, یعنی صرف یہ نہیں کہ سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, فیڈرل میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, سندھ کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی دوستیوں کے جو راگ الاپ رہی ہے اور اندرون خانہ جو ہے وہ لاڑ ٹپک رہی ہے کہ اس سیٹ سے اس سیٹ کے اوپر کب جائیں. تو اب دیکھیں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, کیا کیا کرتب سامنے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس وقت یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے شہر میں ووٹ دیا ہے, سندھ میں ووٹ دیا ہے, اور یہ تینوں جماعتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا, کیونکہ آپ لوگ کا آج دھرنا بھی آپ لوگوں نے, وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی مصروفیات ظاہر ہے. میں آپ جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے عوام کے لیے؟ دیکھیں بہت شکریہ. ایک تو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا صبح کا مارننگ شو ہے اور یہ صرف ایک دن کا عنوان نہیں ہے بلکہ یہ قوم کو سویرے کا عنوان بن جاتا ہے, اور یہ جو جگانے کا انداز ہے اور ہلانے کا انداز ہے یہ خوبصورت انداز ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو خوشگوار صبح ہے یہ عملی طور پر ہم اس کو اختیار بھی کریں اور ہم اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھیں. اگر ہم نے یہ بنیادی کام سیکھ لیا تو ہم باقی وہ سارے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جو اس وقت جس کی تلاش پوری قوم اور نئی نسل کر رہی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک سنہرے دور کے اندر داخل کرے. تھینک یو.
آج کا پروگرام آپ لوگ کو اچھا لگا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پروگرام اچھا لگا ہے. اور خصوصاً میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا آپ نے, کیونکہ آج جمعے کا دن ہے, ہر شخص نماز کی تیاریوں میں مصروف ہوگا, نماز کے لیے جا رہے ہوں گے. میرے ماموں کو اپنے دعاؤں میں ہاتھ رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو دے اجازت. اللہ حافظ.